السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں۔ 3 کلاس کل ہم نے اردو کے سبق نمبر 3 بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سوال نمبر 6، دی ہوئی تصویروں کی مدد سے ہم نے کہانی سنی اور اپنی نوٹ بک میں بھی تحریر کی۔ آج ہم لفظوں کے کھیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 7، خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگائیں۔ مثال: صحت، صاد ہے تے صحت۔ پیارے بچوں، اگر لفظ میں کسی حرف پر شد آتی ہے تو شد والے حرف کو 2 دفعہ لکھا جاتا ہے، جیسے صحت، متعدد، عزت وغیرہ۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، تکمیل، تے کاف میم خالی جگہ میں چھوٹی یہ لکھیں گے اور لام، یہ لفظ بنے گا تکمیل۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، امانت، الف میم الف نون اور خالی جگہ میں لکھیں گے تے، امانت۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، مجموعہ، خالی جگہ میں لکھیں گے میم جیم میم واؤ عین ہے، مجموعہ۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، صادق، صاد، خالی جگہ میں لکھیں گے الف دال قاف، صادق۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، عزت، عین زے، خالی جگہ میں لکھیں گے زے تے، عزت۔ نیکسٹ دیکھیں کلاس، متعدد، میم تے عین دال اور خالی جگہ میں بھی لکھیں گے دال، متعدد۔ شکست، شین، خالی جگہ میں لکھیں گے کاف سین تے، شکست۔ سوال نمبر 10، دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں اس کے اہم نکات کی روشنی میں اخلاقی نتیجہ اخذ کریں۔ پیارے بچوں، یہاں ایک واقعہ دیا گیا ہے جس کی ہم پڑھائی کریں گے اور بعد میں اہم نکات کی روشنی میں نتیجہ بھی نکالیں گے کہ اس واقعے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بازار گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو غلہ بیچ رہا تھا۔ پیارے بچوں، غلہ کہتے ہیں اناج کو، جس میں گندم، چاول، مکئی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ غلہ اندر سے گیلا کیوں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے گیلا غلہ نیچے چھپا کر رکھنے کے بجائے باہر نکال کر اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ گیلا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جامع ترمذی۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف کو پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداری کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ پیارے بچوں، اس واقعے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔
یا ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ 3 کلاس سوال نمبر 7 اعراب لگائیں، اپنی کتاب پر حل کریں، اور سوال نمبر 10 دیا گیا پیراگراف درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں۔ اللہ حافظ۔